السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ابا کو ڈاکٹر نے کینسر کا مریض بتایا تھا۔ میں پریشان تھی کہ اتنی مہنگائی میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ بھروں یا بیمار باپ کی دوائی کا خرچہ اٹھاؤں۔ یہ سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک سے مجھے مالکن کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، مالکن نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، کیونکہ اس کی تجوری سے زیور غائب تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں کے بعد مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ میں چیختی چلاتی رہ گئی تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر انسپکٹر پر پڑی تو میں زمین میں گڑی رہ گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ابا آفس جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سونیا انہیں ناشتہ بنا کر دینے لگی تو اچانک سے انہیں گھبراہٹ سا محسوس ہوا۔ پچھلے 2-3 دنوں سے یہی کچھ ہو رہا تھا۔ انہیں اچانک سے گھبراہٹ محسوس ہوتا، پسینے آنے لگتے، تنفس تیز ہو جاتا اور پھر وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھ جاتے جہاں کھڑے ہوتے۔ سانس بحال ہوتا تو جان میں جان آتی۔ لیکن آج جب انہیں گھبراہٹ محسوس ہوا اور دھڑکن تیز ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ سونیا چیختی چلاتی رہ گئی۔ ان پر پانی چھڑکا کہ وہ ہوش میں چلے آئیں۔ وہ تو کہنے لگے کہ ابا بس، میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی۔ پچھلے 1 ہفتے سے آپ کی یہی طبیعت چل رہی ہے، لیکن آپ سب کچھ بھول کر آفس چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ ہم دوائی لینے چلتے ہیں۔ آج میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی اور ہم آپ کو دوائی کے لیے لے کر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ابا ڈر گئے تھے کہ مسلسل 1 ہفتے تک طبیعت کی خرابی کسی اور طرف اشارہ کر رہی تھی۔ چنانچہ وہ سونیا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ سونیا نے ٹیکسی کروائی اور وہ دونوں اسی میں بیٹھ کر ڈاکٹر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ سونیا نے اپنے چھوٹے بہن بھائی سے کہا کہ دروازہ اچھے سے بند کر لینا اور کسی کو بھی اندر آنے مت دینا جب تک کہ ہم گھر واپس نہ آ جائیں۔ ڈاکٹر نے سونیا کے والد صاحب کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دے دیے۔ آج سونیا کے والد صاحب نے آفس سے بھی چھٹی کر لی اور ٹیسٹ کروانے چلے گئے۔ 2 دن کے بعد رپورٹ آنی تھی۔ تیسرے دن وہ آفس سے ہاف ڈے لے کر واپس چلے آئے اور رپورٹ اٹھا کر سونیا کے ساتھ ڈاکٹر کے ہمراہ چلے گئے تھے۔ لیکن جو خبر ان کی منتظر تھی وہ ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھی۔ سونیا کے والد کو کینسر کی تشخیص ہو گئی تھی۔ کینسر بھی 3rd اسٹیج کا تھا۔ بلکہ ان تمام چیزوں کا مطلب لمبا خرچہ، دوائیاں اور بہت کچھ تھا۔ سونیا کے والد کی اچانک گرتی ہوئی صحت انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ دوبارہ آفس میں جا کر اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے آفس سے لمبی چھٹیوں کی درخواست دے ڈالی، اور چھٹیوں کی درخواست کا مطلب یہ تھا کہ ان کی تنخواہ نہیں ملنی تھی۔ سونیا یہ تمام صورتحال دیکھ کر شدید پریشان ہو گئی تھی۔ وہ خود بھی کالج میں زیر تعلیم تھی، لیکن والد صاحب کی طبیعت دیکھ کر اس نے اپنی تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ چھوٹے بہن بھائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے تعلیم جاری رکھنے کا کہا اور اپنے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیا کہ اب اسے ہی کچھ کرنا تھا۔ والد صاحب بالکل بستر پر پڑ گئے۔ 2 ہفتوں کے دوران وہ بالکل لچڑ کر رہ گئے تھے۔ ایسے میں اس کے پاس یہی چارہ تھا کہ وہ دوسروں کے گھروں میں جا کر کام کاج کرنا شروع کر دے، کیونکہ جلد یا بدیر یہی سب کچھ ہونے والا تھا۔ اس کے والد صاحب کی نوکری چلی جانی تھی اور ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ تھا۔ سونیا کا ایک بھائی انتہائی چھوٹا تھا، صرف 6 سال کا تھا، اور اسے ایک بڑی بہن تھی جو 9 سال کی تھی۔ سونیا خود 16 سال کی تھی۔ کالج میں اس کا پہلا ہی سال تھا کہ اس پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اب وہ صحیح معنوں میں پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس نے خود سوچ لیا کہ اب اسے یہی کام کرنا پڑے گا تاکہ گھر کا خرچہ چل پڑے۔ اس نے سب سے پہلے صبح سویرے اٹھ کر اپنے ابا کو دوائیاں دیں، ناشتہ دیا اور پھر انہیں سلا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو تیار کر کے سکول روانہ کر دیا۔ پھر خود بھی تیار ہو کر ایک پوش ایریا میں چلی گئی جہاں قطار میں بنگلے بنے ہوئے تھے۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر کام کی درخواست کرے گی، پھر آگے اس کی قسمت کہ اسے کہاں کام ملتا ہے۔ اس نے اپنے والد صاحب سے یہ بات چھپائی تھی،
کیونکہ اس کے پتہ تھا کہ والد صاحب اسے کبھی بھی اجازت نہ دیں گے اور اسے منع کر دیں گے، کہیں گے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تم سب لوگوں کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لوں گا۔ لیکن تب تک وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پہلے دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی باہر نکلا۔ اس نے فوراً سے پوچھا، کیا مجھے یہاں کوئی کام کاج مل سکتا ہے؟ میں جھاڑو پونچھا برتن وغیرہ سب کچھ سیٹ کر کے دوں گی۔ اس آدمی نے اسے اشارے سے جانے کا کہا۔ وہ نم آنکھوں سے آگے بڑھ گئی تھی۔ پھر دوسرے، تیسرے اور چوتھے دروازے پر آ کر جب اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، اس بار اس بنگلے میں مجھے ضرور کام مل جائے، تو شاید اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اس بنگلے سے ایک عورت نکلی اور جیسے ہی اس نے کہا کہ میں کام والی ماسی ہوں، مجھے کام چاہیے ہے، جھاڑو پونچھا برتن صفائی وغیرہ میں بہت اچھے طریقے سے کر لیتی ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کی زبان لرز رہی تھی اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس نے یہ کام کبھی نہ کیا تھا، نہ کبھی زندگی نے ایسا دن دکھایا تھا، پر زندگی میں ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں رہتی جیسی اس کی نہیں رہی تھی، اور وہ اس نہج پر آ گئی تھی کہ اسے باہر نکل کر یہ کام کرنا پڑ گیا تھا۔ ایک عورت نے جب اس کے منہ سے یہ سب سنا تو اس کی خواہش پوری ہو گئی، اسے اندر بلا لیا گیا اور کہنے لگی، یقین مانو میری ماسی چند مہینے کے لیے دوسرے شہر چلی گئی ہیں اور مجھے سخت ضرورت تھی ماسی کی۔ تم خود بخود چل کر میرے دروازے پر آ گئی ہو تو میں گھر آئی نعمت کو کیسے ٹھکرا سکتی ہوں؟ تم پورے بنگلے کو دیکھ لو، اس پورے بنگلے کی صفائی ستھرائی برتن سب تمہیں کرنے ہیں۔ سونیا نے حیرت سے بنگلے کے چاروں جانب دیکھا جو کافی بڑا تھا اور وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا، اور اس کا گھر صرف 2 کمروں پر مشتمل تھا جس کی صفائی وہ جلد کر لیا کرتی تھی۔ یہاں یہ اٹھ کر 8 کمروں پر مشتمل بنگلہ اور کہاں اس کے 2 کمروں پر مشتمل گھر، دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سونیا ایک لمحے کے لیے ڈر سی گئی کہ کیا وہ یہ ذمہ داری ادا کر پائے گی۔ دوسرے ہی لمحے اس کے دل نے کہا کہ ذمہ داری ادا کر پاؤ گی، نبھانی ہے یا نہیں، تمہیں ہر حال میں ذمہ داری نبھانی پڑے گی۔ اس نے وہاں کام کرنے کی حامی بھری اور مالکن سے کہا کہ میں کب سے کام پر آ جاؤں؟ اس نے اسے دیکھ کر کہا کہ تم کل سے کام پر آ جاؤ۔ سونیا مرے مرے قدموں سے وہاں سے نکلی اور رکشہ پکڑ کر اپنے گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنے والد صاحب کو دیکھا تو وہ جاگ رہے تھے یا سو رہے ہیں، لیکن وہ دوائیوں کے زیر اثر ابھی تک سو رہے تھے۔ اس وقت دوپہر کے 12 بج رہے تھے، یعنی پورے 4 گھنٹے سے اسے اپنے کام ڈھونڈنے میں لگ گئے تھے، اور بالآخر وہ پہلے ہی دن کامیاب ہو گئی تھی۔ شاید اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا تھا، اسے اسی تنخواہ سے گھر کا خرچہ بھی چلانا تھا اور اپنے بیمار باپ کی دوائیوں کے اخراجات بھی اٹھانے تھے۔ وہ بے حد مجبور ہو گئی تھی، چنانچہ اس کا دل بے حد بھر آیا اور واش روم میں جا کر وہ خوب زار و قطار رونے لگ گئی تھی۔ باہر رو بھی نہیں سکتی تھی کہ کہیں ابا جان کی آنکھ نہ کھل جائے۔ وہ ان سے زیادہ عرصہ چھپا بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ وہ بات کام پر جاتی ہے، کیونکہ اسے روز صبح سویرے ہی گھر سے نکلنا تھا، تب کہیں جا کر وہ پورے 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچتی، اور کام کاج کر کے تو اسے شام ہی ہو جانی تھی۔ بنگلہ ہی اتنا بڑا تھا اور وہ یہ بات اپنے باپ سے کیسے چھپا سکتی تھی۔ اس نے اپنے والد صاحب کے لیے سادہ سا دلیا بنایا اور جیسے ہی وہ جا کے انہیں دلیا کھلانے لگی، باتوں ہی باتوں میں اس نے اپنے والد صاحب سے کہا، ابا جان، میں نے سوچا ہے کہ جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی میں کہیں کام کر لیا کروں۔ یہ سن کر اس کے والد صاحب حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کے ہاتھ باقاعدہ طور پر کانپنے لگ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے تھے۔ اس نے دلیے کا پیالہ سائڈ پر رکھا اور اپنے والد صاحب کا ہاتھ اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجئے، لیکن میں ایک بنگلے میں کام کرنے اب روز جایا کروں گی۔ وجہ کیا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن صرف اس وقت تک ہے جب تک آپ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ جیسے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں اپنی تمام تر ذمہ داریاں آپ پر دوبارہ شفٹ کر دوں گی۔ میں آپ کو پھر سے صحت یاب اور چلتا پھرتا دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن جہاں تک میرے بس میں ہوگا میں آپ کے لیے اور آپ کی اس بیماری کے لیے آخر تک لڑوں گی، یہاں تک کہ آپ صحت یاب نہ ہو جائیں۔
سونیا نے سر اٹھا کر جیسے ہی اپنے والد صاحب کو دیکھا تو اس کا دل بے حد دکھنے لگ گیا تھا کہ اس کے والد صاحب باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ اس نے کبھی اپنے والد کو اس طرح سے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ اس وقت بھی نہیں جب اس کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ 10 سال کی تھی جب اس کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی اور اس کے چھوٹے بہن بھائی کافی چھوٹے چھوٹے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ ان کی والدہ دیکھتی کیسی ہوتی تھی، کیونکہ ان کی یادداشت، ان کے نقوش مٹ گیا تھا۔ واحد سونیا ہی تھی جسے اپنی والدہ کا چہرہ اچھی طرح سے یاد تھا۔ وہ اپنی والدہ کی لاڈلی تھی اور والد صاحب تو اسے بہت پیار اور لاڈ سے پکارا کرتے تھے۔ سونیا کے 2 بہن بھائی تھے۔ بہن سونیا سے چھوٹی تھی اور بھائی ان دونوں بہنوں سے چھوٹا تھا۔ اب واحد سونیا ہی اس گھر کا سہارا تھی۔ اس کے والد صاحب ایک بہترین عہدے پر نوکری کر رہے تھے، گھر کا خرچہ اچھا خاصا نکل رہا تھا۔ سونیا نے شہر کے بہترین کالج میں داخلہ لیا، اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور جب اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنے والد صاحب سے کیا تو انہوں نے اسے بالکل بھی منع نہ کیا، بلکہ اس کا ساتھ دیا اور خود جا کر اسے ایڈمیشن کروا دیا۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی بھی ایک اچھے اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ غرض گھر میں ہر طرح سے خوشحالی تھی، لیکن پھر وہ ہوا جس کا سونیا کو کبھی گمان نہ تھا کہ ان کے ہنستے کھیلتے گھر کو بری نظر لگ گئی اور اس کے والد صاحب بستر سے جا کر لگ گئے تھے۔ انہیں جان لیوا مرض نے آن گھیرا تھا اور ڈاکٹر نے کینسر کی تشخیص کی تو سونیا کو لگا کہ اب وہ صحیح معنوں میں یتیم ہو گئی ہے، کیونکہ سونیا ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ اس کے والد صاحب کو اسٹیج 3 کینسر ہے، یعنی علاج سے بہتر کی امید تو ہے لیکن صرف 20% تک ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سونیا نے حد درجہ دل برداشتہ کر دیا اور وہ کبھی بھی سوچ نہ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور سوچ لیا کہ اپنے والد صاحب کے اس مشکل دن میں وہ ضرور ان کا سہارا بن جائے گی اور پھر دن رات کچھ بھی نہیں دیکھے گی، ہر ممکن حد تک اس کا گھر بوجھ اٹھائے گی۔ قدم قدم پر اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی، لیکن اس نے اپنی ہمت کو بنائے رکھا یہاں تک کہ اسے نوکری مل گئی۔ اس نے ہمت کر کے والد صاحب کو بتا دیا۔ اس کے والد صاحب نے سنتے ہی کہا، بیٹا میں کبھی بھی یہ نہ چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کی کمائی کھاؤں، لیکن وقت مجھے اس دھارے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ میں اب کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں بے بس اور مجبور ہو گیا ہوں۔ شاید یہ میری آزمائش ہے یا شاید یہ میری اولاد کی آزمائش ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بس میری ہر پر اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگتا ہوں کہ وہ میرے سایہ ہم تینوں پر قائم رہے، میرے علاوہ تم تینوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سونیا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا دنیا بہت خراب ہے، یہ انسان کو وہاں دلا کر مارتی ہے جہاں اسے بہت ساری پانی بھی نہیں ہوتا۔ تم اس نصیحت کو اپنے پلے سے باندھ لو کہ اپنے کام سے کام رکھنا، کبھی کسی سے زیادہ ہمدردی نہ دکھانا، نہ کبھی کسی کے لیے زیادہ پریشان ہونا، کہ بعض دفعہ زیادہ ہمدردی اور نیکی ہمارے گلے پڑ جاتی ہے۔ بس اپنے کام سے متعلق ہی سارے انتظامات دیکھنا، اس کے علاوہ کسی سے زیادہ بات چیت نہ کرنا۔ وہ باپ تھے، وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ دنیا سونیا جیسی لڑکی کے لیے نہیں بنی۔ وہ انتہائی معصوم اور نادان تھی، اس نے کبھی باہر کی دنیا دیکھی ہی نہ تھی، کیونکہ تمام کام اس کے والد صاحب سر انجام دیا کرتے تھے۔ لیکن اب وہ اس حالت میں تھے کہ اٹھ کر چل بھی نہیں پاتے، پانی بھی نہیں پی سکتے تھے، بستر پر لگ گئے تھے۔ سونیا نے ان کی نصیحت پر سر اسبات میں ہلا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے والد صاحب سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جب میں بنگلے میں کام کے لیے جایا کروں تو آپ کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ مجھے آپ کے حوالے سے بہت زیادہ فکر رہتی ہے۔ میں برابر والی طاہرہ آنٹی کو کہہ جاؤں گی کہ وہ آپ کا دھیان رکھیں، لیکن وہ خود بھی بزرگ ہیں، مجھے انہیں کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ بابا مجھے اس حوالے سے بہت پریشانی ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں کیا کروں۔ تب اس کے والد صاحب نے خود کو تندرست ظاہر کیا اور کہنے لگے، بیٹا تمہارا والد بستر سے ضرور لگ گیا ہے، لیکن اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے۔
تم کھانے پینے کی چیزیں، میری دوائیاں وغیرہ یہ ساری چیزیں مجھے سمجھا دینا، میں اس وقت تک خود کو خیال کر لوں گا جب تک تم گھر پر نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔ میرا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہاری لگن سچی ہے اور تم اس خاندان کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کی ہے، وہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا اور نہ ہی تمہارے باپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ اللہ اور اس کی مدد شامل حال ہوگی۔ بس تم اپنا خیال رکھنا اور ہر لمحے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ یہ دنیا معصوموں کے لیے نہیں بنی۔ اس کے والد صاحب جس حد تک اسے سمجھا سکتے تھے سمجھا لیا تھا۔ سونیا اگلی صبح فجر سے پہلے اٹھ گئی، سارے کام سر انجام دیے، والد صاحب کو اٹھا کر پہلے ناشتہ کروایا، اس کے بعد انہیں دوائیاں دے کر گھر کے سارے کام ختم کر دیے۔ صبح 9 بجے اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے والد صاحب سے کی دعا لی، گھر بند کیا اور رکشے میں بیٹھ کر اس بنگلے میں آ گئی۔ آج اسے تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو مالکن اس پر چلانے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دیر سے آنے کی؟ تمہیں جو میں نے وقت دیا تھا تم اس وقت سے 10 منٹ پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن تم 10 منٹ لیٹ آ رہی ہو، میں تمہاری تنخواہ سے پیسے کاٹ لوں گی۔ پہلے ہی دن سونیا کو جب مالکن کے روپ کا اندازہ ہوا تو وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا کیونکہ اس کی مالکن نے مہینے کے 40,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ 40,000 میں وہ اس سے کیا کام کروائے گی۔ اس نے سب سے پہلے سونیا کو تمام کمروں کی صفائی کرنے کا کہا۔ وہ ہر صفائی کے دوران اس کے سر پر کھڑی رہتی اور ہدایتیں کرتی رہتی، یہاں تک کہ دوپہر کے 2 بج جاتے، صرف کمروں کی صفائی ہوتی۔ ابھی برتن اور کپڑے باقی تھے۔ سونیا کی ہمت جواب دے گئی، اس کے ہاتھوں پیروں میں درد ہونے لگا، لیکن وہ کیا کرتی؟ اس کی جاب کا پہلا دن تھا، اگر وہ پہلے دن ہی ہار مان لیتی تو کسی اور کو رکھ لیتی، جبکہ سونیا ہرگز ایسا نہ چاہتی تھی۔ اس نے خود میں پھرتی بھری اور دوبارہ سے کام میں جٹ گئی، یہاں تک کہ شام کے 4 بج گئے۔ شام کے 4 بجتے ہی مالکن اسے فوراً وہاں سے جانے کا کہا، حالانکہ وہ وہاں رکنا بھی نہ چاہتی تھی، لیکن بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ مالکن سے یہ نہ ہوا کہ اس کے روٹی کا پوچھ لیں۔ اب گھر جا کر پکانے میں اس کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ راستے میں سے کچھ لے لے گی، اس کے پاس اس وقت جیب میں صرف 100 روپے تھے۔ اپنے دل کو بڑا کڑا وغیرہ کر کے وہ جیسے ہی باہر قدم رکھے تو کیا دیکھتی ہے، بنگلے کے باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں، اور ایسی گاڑیاں اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کے شیشے کالے تھے اور اس میں سے عجیب و غریب لوگ اتر کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ سونیا کے دل میں اس کے والد صاحب کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے کچھ بھی دیکھے بغیر رکشہ روک کر اس میں بیٹھ کر اپنے گھر آ گئی، لیکن اس کے دل میں یہ کھٹکا تھا، آخر وہ لوگ کون تھے اور اتنی بڑی تعداد میں اس گھر کے اندر کیوں داخل ہو رہے تھے، جبکہ گھر کے اندر صرف وہ مالکن ہی رہتی تھی، اس کے علاوہ وہاں کسی اور کو رہنے نہیں دیکھا تھا۔ گھر آ کر اس نے کھانا بنا کر اپنے والد صاحب کو دوائیاں دی، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دوائیاں بالکل ختم ہو چکی تھیں اور اس وقت اس کے پاس گھر میں صرف 5,000 روپے موجود تھے۔ جب جو دوائیاں ختم ہوئیں ان کی کل قیمت ہی 5,000 روپے تھی۔ ڈاکٹر نے واضح طور پر کہا تھا کہ کسی بھی دوائی میں کسی قسم کا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ علاج ادھورا رہ جائے گا اور دوبارہ سے دوائیاں شروع کرنی پڑ جائیں گی۔ ڈاکٹر کی یہ بات میرے ذہن میں آتے ہی میں شدید پریشانی کا شکار ہو گئی تھی، اور اس کے والد صاحب نے اسے پریشان دیکھا تو اسے کئی بار پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اس کی کوئی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ چنانچہ اس نے اگلے دن فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مالکن سے 5,000 مانگے گی، اور یہ بات اس نے خود کے سامنے کئی بار دہرائی تاکہ وہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے رو نہ پڑے، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اگلے دن مالکن کے بنگلے میں جا کر سارے گھر کا کام کاج کرنے کے بعد سونیا نے مالکن کو مخاطب کیا تو مالکن اس پر بھڑک اٹھی اور کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ آج تمہیں یہاں آئے دوسرا دن ہے، تم ابھی سے مجھے پکارنے لگ گئی؟ تم جیسوں کی عادت میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، مانگ مانگ کر اس زندگی میں گزارتے ہو کیا؟ اب جلدی سے بولو اور جاؤ، میرا یہاں سے کام ختم کا وقت ہو رہا ہے، دوسرا کام بھی کرتی ہوں، تمہاری وجہ سے میرے کام میں ہر جائے گا۔
سونیا نے مالکن کا اس قدر زہر آلود لہجہ سنا تو اسے بہت برا لگا اور اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی، لیکن دوائیاں بھی لائی تھیں، اس لیے اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں مالکن سے کہا کہ اس کے والد صاحب کو کینسر ہے اور ان کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، جس کے لیے 5,000 روپے کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے ہی مالکن کی آنکھیں باہر آ گئیں، لیکن پھر 5,000 روپے اس کے ہاتھ پر پھینکنے کے انداز میں دیتے ہوئے کہنے لگی، یہ لو 5,000 تمہاری تنخواہ سے کٹ جائیں گے، اب تمہیں کل 35,000 ملیں گے۔ اب مہینے سے پہلے کوئی درخواست مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ 5,000 روپے کی بھیک لیتے وہ بے حد رو پڑی تھی، سارے راستے وہ روتی رہی۔ اب 35,000 سے وہ گھر کا خرچہ چلائے گی، اپنی بہن بھائیوں کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائے گی، یا پھر اپنے بیمار باپ کی بیماری اس کی دوائیاں لائے گی، وہ کیا کرے گی؟ لیکن اس کی رات کی نیند اسے نہیں آئی تھی اور صبح اس کے سر میں بے حد درد ہو رہا تھا، لیکن کام پر جانا تھا۔ حسب معمول اپنے کام کرنے کے بعد وہ مالکن کے گھر آ گئے، لیکن آج مالکن اسے دیکھ کر جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی، بات بات پر اسے باتیں سنانے لگی۔ سونیا حیران ہو رہی تھی مالکن کو کیا ہو گیا ہے۔ ویسے بھی وہ کوئی اچھے اخلاق کی مالک تو نہ تھی، لیکن اب بات بات پر سونیا کو نشانہ بنانے لگ گئی تھی۔ وجہ سونیا خود بھی سمجھ نہ پائی تھی، یہاں تک کہ کپڑے دھونے کے حوالے سے سونیا کو کچھ پوچھنا تھا۔ جیسے ہی مالکن کے کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مالکن کے ہاتھ میں بہت سے ہیرے جواہرات موجود تھے، جو صندوق میں ڈال کر الماری میں خفیہ خانے میں ڈال رہی تھی۔ جیسے اس نے یہ منظر دیکھا تو فوراً سے الٹے قدموں واپس جانے لگی، لیکن اسے نہ پتہ تھا کہ اس کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے۔ مالکن نے شیشے سے اسے اندر داخل ہوتے ہوئے اور حیرت زدہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے مالکن کے کمرے سے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ سونیا ڈر گئی اور دوڑ کر جیسے ہی اندر گئی تو مالکن نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ سے لال کر دیا اور کہنے لگی، منحوس لڑکی، تمہارے قدم اس گھر میں پڑتے ہی میرے زیور غائب ہو گئے ہیں۔ سونیا نے یہ سنا تو اس کا دماغ پھک سے اٹھ گیا تھا۔ سونیا نے اور کہنے لگ گئی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، میں نے آپ کا کوئی زیور نہیں اٹھایا۔ لیکن مالکن نے اس پر شدید تشدد کیا، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر زور تھپڑ مار کر نشانات کر دیے، اور تو اور اس نے پولیس بھی بلوا لی۔ سونیا لاکھ چلائی، چیختی رہ گئی کہ اس نے کچھ چوری بھی نہیں کیا، لیکن پولیس نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گرفتار کر کے اپنے وین میں بٹھا کر تھانے لے گئی، جہاں مالکن نے اس پر مقدمہ درج کر دیا کہ اس نے میری تجوری سے زیور چرا لیا ہے۔ سونیا کے ہاتھ میں ہتھ کڑی تھی اور زندگی میں پہلی بار اس نے تھانے کا منہ دیکھا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کس کو مدد کے لیے پکارے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کو مدد کے لیے پکارا اور کہنے لگی، یا اللہ تو میری مدد فرما، تو میرے حالاتوں سے اچھی طرح واقف ہے، جانتا ہے میں بے حد مجبور ہوں، لیکن یہ مالکن میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہے، تو اس کا کھیل اسی پر پلٹ دے۔ اس نے یہ دعا مانگ کر سامنے کی طرف دیکھا تھا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں زمین میں گڑ جائے۔ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا رضائی بھائی کھڑا تھا۔ سونیا کو اچھی طرح سے یاد تھا کہ اس کے والدہ کے انتقال کے بعد رضا بھائی کی ذات اس کی والدہ نے کی تھی۔ وہ بہت چھوٹے تھے اور سونیا اس وقت 4-5 سال کی تھی، لیکن اس کی یادداشت میں یہ بات بیٹھ گئی، بلکہ اس کی ماں نے اسے بتا دیا تھا کہ رضا بھی تمہارا بھائی ہے۔ اس کے بعد رضا جب بڑا ہو گیا تو اس کے والد صاحب گاؤں سے چلے گئے، پھر دوبارہ انہیں کہیں نہ ملے۔ اب اس کے سامنے اس کا اپنا رضائی بھائی کھڑا تھا۔ رضا بھی اسے پہچان گیا۔ سونیا آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی کیوں لگی ہے؟ سونیا نے سر جھکا دیا، کہنے لگی، رضا بھائی مجھے نہیں پتہ، میں تو ایک بنگلے میں کام کرتی ہوں، وہاں کی مالکن نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا، اس کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں، اس کے باوجود بھی اس بات پر مصر ہے کہ میں نے اس کے ہیرے جواہرات چرا لیے ہیں۔ ابا بیمار ہے اور میری مجبوری ہے کہ میں گھر میں کام کاج کر رہی ہوں، میں نے پڑھائی بھی چھوڑ ڈالی ہے، ہم انتہائی برے حالاتوں سے گزر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہی سونیا زاروں قطار رونے لگی۔ رضا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کہنے لگا،
تمہیں کوئی گرفتار نہیں کر سکتا جب تک تحقیقات میں تم مجرم ثابت نہ ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی انہوں نے سونیا کی ہتھ کڑیاں کھول دیں اور اسے اپنی جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد انہوں نے مالکن کو تھانے میں بلایا، کہنے لگا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ سونیا مجرم ہے؟ وہ مالکن آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ رضا نے فوراً سے ان کی CCTV کیمرہ چیک کرنے کا کہا، جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ ہیرے جواہرات سونیا نے نہیں چرائے بلکہ مالکن کی تجوری کی بجائے وہ زمین کے اندر تہہ خانے میں موجود ہیں۔ مزید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ مالکن منی لانڈرنگ میں ملوث تھی، ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم کے ہیرے جواہرات چھپا کر باہر ملکوں میں سمگلنگ کرتی تھی۔ سونے نے یہ سب دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہیں یہ لڑکی اس کا بھانڈا نہ پھوڑ دے، اس لیے مالکن نے اسے گرفتار کروا دیا، لیکن وہ خود اپنے ہی جال میں پھنس گئی اور اس پر جرم ثابت ہو گیا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے تھی۔ رضا نے سونیا کا پتہ پوچھ کر اس کے گھر جانے کی ٹھانی، اور جیسے ہی وہاں پہنچا تو دیکھا، حیران رہ گیا کہ سونیا کے والد بستر پر پڑ چکے تھے اور سونیا ان کے سرانے بیٹھی آج کی ساری روداد سنانے کے بعد رو رہی تھی۔ رضا نے اندر داخل ہوتے ہی سونیا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میری بہن، اللہ نے مجھے تم سے اس لیے ملوا لیا کہ میں تم لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اب تم باہر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے نہیں جاؤ گی، بلکہ تمہارے والد صاحب کا تمام خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو گی اور تمہارا گریجویشن مکمل ہونے کے بعد تمہارے والد صاحب کی نوکری پر تمہیں نوکری دی جائے گی۔ چنانچہ اب تم لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تمہارا بھائی زندہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کہیں بھی دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ہر ممکن حد تک تم لوگوں کی مالی مدد کروں گا۔ اور یہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ وہی احسان لٹا رہا ہوں جو آپ لوگوں نے میری پیدائش کے وقت مجھ پر کیا تھا۔ میں بھی تمہارے والد صاحب کا بیٹا ہوں اور واقعی میں ان کو بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ صرف کہنے سے بیٹا نہیں بن جایا کرتے، بلکہ عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ سونیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور اس نے اپنے بھائی رضا کا نم آنکھوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اگر قدرت میری دعا قبول نہ کرتی اور اس وقت تھانے میں تم مجھے نہ ملتے تو یہ شاید آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑی ہوتی، لیکن میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ میری نیت سے صاف تھی، اس میں کوئی کھوٹ نہ تھا، اس لیے میں تم سے مدد کے لیے ہمارے گھر تک چل کر آیا۔ اس سے بڑی خوشی نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس میں تم سے یہ چاہتی ہوں کہ تم والد صاحب کے علاج معالجے میں ہمارا ساتھ تعاون کرو، اس کے علاوہ باقی تمام اخراجات میں سنبھال لوں گی۔ میں اسکول میں جاب کر لوں گی، بچوں کو ٹیوشن پڑھا لوں گی اور اپنے گھر کی بیٹی بن کر دکھاؤں گی کہ بیٹیاں بھی کچھ کر سکتی ہیں۔ بس اگر دنیا والے ان کے لیے رحم دل ہو جائیں تو وہ بیٹی بھی گھر کے اخراجات اٹھا سکتی ہے اور اپنے بیمار والدین کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ مجھ سے جتنا ہوا میں کروں گی اور کبھی بھی اپنے والد کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ سونیا کا عزم دیکھ کر رضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ آج کے واقعے کے بعد میں نے اس کا حوصلہ نہیں چھوڑا تھا اور وہ ایک بار پھر سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنے کا عزم رکھتی تھی۔ رضا نے واقعی میں انہیں بیٹا بن کر دکھا دیا اور سونیا کے والد صاحب علاج معالجے کے بعد اس قابل ہو گئے کہ دوبارہ آفس آ جا سکیں۔ سونیا نے دوبارہ اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ دوپہر میں ایک سکول میں پڑھانے بھی چلی جاتی تھی، جس سے ان کے گھر کے اخراجات نکل آتے۔ اب ان کے گھر میں پہلے جیسی خوشحالی تو نہ رہی، لیکن صبر شکر کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ مشکل وقت آ کر گزر گیا تھا، جیسے ان لوگوں نے مل بانٹ کر گزار دیا تھا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔